یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، پھر چاول ہے، اور دنیا اور آخرت میں مشروبات کا، پینے والی چیزوں کا سردار وہ پانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کھانوں کا سردار گوشت ہے یا پھر چاول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی نقل کیا گیا کہ دنیا اور آخرت کے کھانوں میں افضل ترین گوشت ہے۔ گوشت غذاؤں کا سردار ہے، جسمانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے اور کھانے میں لذیذ بھی ہے، جامع فوائد کا حامل ہے۔ جنت میں بھی اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے گوشت کا انتظام فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، مرغوب و پسندیدہ پرندوں کا گوشت ان کا کھانا ہوگا، یعنی جنت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ گوشت رنگ کو صاف کرتا ہے، عمدہ اخلاق پیدا کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گوشت عقل کو زیادہ کرتا ہے۔ ابن شہاب زہری کا قول ہے کہ گوشت 70 قوتوں کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اسے 40 دن چھوڑ دے نہ کھائے، اس کی اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں خواہش کرتا کہ ہر دن گوشت ملے تو نوازا جاتا، مگر میں نے نہیں چاہا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گوشت کھانا گوشت کو بڑھاتا ہے، مگر خیال رہے کہ جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے کثرت سے نقصانات بھی ہیں۔ گوشت کی کثرت نقصان دہ بھی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمیشہ یومیہ اس کا استعمال کرنا جو کرتا ہے اس سے خون کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور جو 40 دن تک گوشت ہی گوشت کھائے تو قساوت قلب میں مبتلا ہو جاتا ہے، دل کی سختی والا مرض اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال فرماتے، کھایا کرتے، لیکن ناغہ کر کے کھاتے تھے، باقاعدگی سے نہیں۔ ابن ماجہ شریف جلد 2 میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی دعوت یا گوشت کی ہدیہ کو رد نہ فرماتے بلکہ قبول فرما لیتے تھے۔ شمائل ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست کیا گیا، آپ کو یہ بہت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دانت سے نوچ کر کھانے لگے، بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ابو داؤد شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڈی دار گوشت میں دست کا گوشت بہت مرغوب تھا، یعنی بکری کا دست۔ دست سے مراد یہ ہے کہ اگلی جو ٹانگ ہوتی ہے اس کا اوپر والا حصہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بہت مرغوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گوشت روزانہ نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست کو پسند فرماتے تھے چونکہ یہ جلدی پک جاتا ہے، شمائل ترمذی۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی میں گوشت پکایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پر زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے ایک دست پیش کیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طلب کیا، میں نے دوسرا بھی پیش کیا، آپ نے پھر طلب کیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کے 2 ہی تو دست ہوتی ہیں، اگلی ٹانگیں تو 2 ہی ہوتی ہیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے انکار نہ کرتے تو میں طلب کرتا رہتا، ہانڈی سے دست نکلتے رہتے۔ شمائل ترمذی۔ یعنی کہ اگر وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہانڈی میں دست دیکھتے تو پاتے رہتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا، مگر انہوں نے انکار کر دیا جس سے یہ معجزہ ظاہر نہ ہو سکا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کی بات پر قیاس سے کام نہیں لینا چاہیے، صرف تعمیل بلا چوں چراں کرتے رہنی چاہیے۔ ان کے احوال و کیفیات عجیب ہوتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو تاریخ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں تھیں جو کہ 10 دانوں سے کچھ زیادہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ چند کھجوریں اس تھیلی میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس تھیلی میں سے تھوڑی سی کھجوریں نکالیں اور ان کو پھیلا دیا اور دعا پڑھی اور فرمایا کہ 10 افراد کو بلاتے رہو اور کھلاتے رہو۔ اس طرح پورے لشکر کو کافی ہو گئیں اور جو بچیں وہ حضرت ابو ہریرہ کو واپس کر دیں اور ارشاد فرمایا اس تھیلی میں سے نکال کر کھاتے رہنا، اس کو الٹ کر خالی نہ کرنا۔ چنانچہ اس میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نکال کر کھاتے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ خلافت میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں نکال کر کھائیں اور متفرق اوقات میں اس میں سے نکال کر صدقہ بھی کرتا رہتا تھا جس کی مقدار کئی من ہوگی، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے حادثہ کے وقت وہ کسی نے مجھ سے زبردستی وہ تھیلی چھین لی اور وہ مجھ سے جاتی رہی۔ اسی طرح حضرت انس فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ولیمہ میں میری والدہ نے ملیدہ تیار کیا اور ایک پیالہ میں میرے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، یعنی پیالے میں ڈال کر مجھے دیا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیالہ کو رکھ دو اور فلاں فلاں شخص کو بلا لاؤ اور جو تمہیں ملے اس کو بھی بلا لینا۔ میں ان لوگوں کو بلا کر لایا اور جو ملتا رہا اس کو بھی بھیجتا رہا حتیٰ کہ تمام مکان اور اہل صفہ کے رہنے کی جگہ سب آدمیوں سے پر ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 آدمی حلقہ بنا کر بیٹھے رہیں اور کھاتے رہیں۔ جب سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس پیالہ کو اٹھا لو۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیالہ پہلے زیادہ بھرا ہوا تھا یا اب جب کہ میں نے اس کو اٹھایا اس وقت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ تو اس قسم کے بہت سے واقعات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ تو بہر طور گوشت کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت زیادہ مرغوب تھا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت کو جب معلوم ہوا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت مرغوب ہے، یعنی بکری کی اگلی ٹانگ کا اوپر والا حصہ جو گوشت ہوتا ہے وہ آپ کو پسند ہے، تو اس نے ایک بکری کا گوشت بھونا اور اس میں بہت زیادہ زہر ملا دیا اور خاص کر وہ دست کا جو گوشت تھا یعنی اگلی ٹانگ والا اس میں زیادہ زہر بھر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھا لیکن نگلنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اس کو تھوک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس میں زہر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اثر پہنچ گیا تھا، چنانچہ اس کا زہریلا اثر کبھی کبھی زور کیا کرتا تھا اور آخر میں اسی زہر کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وقت وفات میں
بھی محسوس ہوا، اور اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شہادت بھی عطا فرمایا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ گوشت نے خود آپ کو اطلاع دی کہ نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی، اور اس اطلاع کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ترک فرما دیا، چھوڑ دیا، اور ساتھیوں کو بھی کھانے سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد اس عورت کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے اقرار کیا، واقعی میں نے زہر ملایا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے انتقام نہیں لیا اور اس عورت کو اسی وقت معاف فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹھ کا گوشت بہترین گوشت ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔